خاموش ہو گیا، بالکل ایسے ہی جیسے آپ خاموش ہیں، خاموش ہو گیا. دائیں بائیں دیکھا اور عجیب سی پریشانوں والی حالت بنائی. جتنی اسپیڈ سے آیا تھا اتنی اسپیڈ سے چلا گیا. وہ باہر نکلا مسجد سے، مدرسے سے، کہ ایک مرتبہ چھٹے امام سے لوگ دیکھ رہے ہیں حیرت سے کہ مولا یہ کیا ہوا. آیا تو بڑے عجیب انداز میں تھا اور تعارف کروائے بغیر چلا گیا. ماجرا کیا ہے؟ مولا فرمانے لگے ماجرا کچھ نہیں ہے، مناظرہ کرنے آیا تھا، مناظرہ شروع ہو گیا، اس نے اپنے دلیل دے دی، ہم نے اپنی دلیل دے دی، وہ مناظرہ ہار گیا، ہم مناظرہ جیت گئے، اس نے ہار قبول کر لی، وہ خاموشی سے چلا گیا. اب یہ 4000 کا مجمع بیٹھا ہوا یہ دیکھ کر سوچ رہا ہے کہ مولا مناظرہ تو شروع ہی نہیں ہوا تو ختم کہاں سے ہو گیا؟ کہ تم نے غور ہی نہیں کیا. مناظرہ شروع، توحید سمجھا رہے ہیں چھٹے امام، کہ مناظرہ شروع بھی ہو گیا ختم بھی ہو گیا. کہ مولا بتائیے شروع کب ہوا ختم کب ہوا؟ کہ اس سے ہم نے کہا تعارف کرواؤ تاکہ مناظرہ شروع ہو. بے وقوف اتنا تھا کہ مدعا پہلے سنا دیا کہ کوئی ہے جو وجود خدا کو بتا دے. کہ ہم نے کہا تعارف کرواؤ. کہ مولا تو تعارف تو کروایا نہیں. کہ اس لیے نہیں کروایا کہ عقل مند تھا. کہ عقل مند اس لیے تھا کہ اس کے ماں باپ نے اس کا نام ہی عبداللہ رکھا تھا، یعنی اللہ کا بندہ. اب یہ سوچ رہا تھا اگر تعارف میں بتلا دیا کہ میرا نام عبداللہ ہے تو یہ جو ممبر پہ بیٹھا ہے یہ فوراً کہے گا جب اللہ نہیں ہے تو بندہ کہاں سے آ گیا؟ اتنی جلدی ہم تو چونکہ وہی بات آ گئی، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو بس اللہ ایک، امام 12، معصوم 14، اس سے آگے ہم کوئی تحقیق تھوڑی کرتے ہیں اور ضرورت بھی نہیں تحقیق کرنے کی. اس لیے کہ بچپن سے جب سے دنیا میں آئے نہیں تھے تب سے ہی ہم تو شکم مادر سے سنتے چلے آ رہے ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت؟ اور جو تھوڑی بہت کسر رہ جاتی ہے تو یہ فرش عزائے حسین ہے، یہ اسے مکمل کر دیتا ہے. تو ہمیں کیا ضرورت ہے تحقیق کرنے کی اور تجسس میں مبتلا ہونے کی؟ لیکن بہت مشکل مرحلہ تھا جسے چھٹے امام نے لمحے میں آسان کر دیا. اب ایسے بے تحاشا واقعات ہیں، مگر واقعات اس توحید کے عنوان پر نہیں سنا رہا آپ کو. اب کیا ہوا؟ بات واضح ہو گئی. یہ بہت سارے سوالات کے جوابات تھے. وہ اللہ کتنی آسانی سے سمجھا دیا کہ اب کوئی ہے تو بتاؤ. دیکھیے وہ اللہ کا جہاں تک تعلق ہے، ایک اور درمیان میں بات سنتے چلے جائیے، اس کا تعلق فطرت کے ساتھ ہے. پرسوں یا کل میں نے آپ سے بتایا کہ پیغمبر اکرم نے پوچھا بھائی ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، ان کی تعظیم کیوں کرتے ہو؟ یہ خدا ہے. کا خدا نہیں، خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. اس کا مطلب ہے خدا کو مانتے ہیں، ذریعہ انہوں نے یہ بنایا ہوا ہے. ایسا ہی تھا بات، اگر آپ کے ذہن میں محفوظ ہے. جس کسی نے بھی توحید کا نظریہ رکھا ہے بالآخر گھوم پھر کے وہ ایک ایسے نظریے پر پہنچتا ہے کہ جہاں وہ کہتا ہے خدا تو کوئی ہے. یہ دنیا کے مذاہب جو پائے جاتے ہیں ان کا خلاصہ، خدا تو کوئی ہے. اب وہ جو ہے کون ہے، کیسا ہے؟ بور تو نہیں ہو رہا آپ؟ تھوڑا سا نازک موضوع ہے، نازک مرحلہ ہے، میں بہت آرام ہے. ٹھیک ہے، میں بول رہا ہوں، آواز آ رہی ہے. آواز آئے گی جب کوئی بولے گا، بغیر بولے آواز نہیں آتی. ٹھیک ہے، یہ پنکھا لگا ہوا ہے، کوئی چلائے گا تو میرے مسلمان، فطرت میں یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ہے، فطرت یہ ہے کہ وہ ہے. اب وہ ایک ہے یہ کہاں سے پتا چلے؟ تو جو فطرت تھی اسے پروردگار عالم نے کتاب میں محفوظ کیا ہے. پتہ نہیں آپ سب توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں. جو فطرت ہے اسے خدا نے کتاب میں بیان کیا، اور جو ثابت کرے گا پروردگار عالم نے اسے لہجہ دیا ہے. ٹھیک ہے، اب فطرت بتا رہی ہے کہ ہے. جب فطرت کہہ رہی ہے تو کتنے ہیں؟ تو لہجہ بتائے گا کہ ان سے کہہ دو قل هو اللہ احد، وہ صرف اور صرف یکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا نہیں ہے. یہ فطرت اور یہ لہجہ آپ کو جب سمجھ میں آئے تو اس بات کو سمجھیے گا جو میں عرض کر چکا آپ سے. فطرت اور لہجہ
ایک طرف فطرت نے کہا ہے، دوسری طرف لہجہ بتائے گا کہ ایک ہے۔ اب جب ایک ہے تو مرکز بھی ایک ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک بیت المقدس رہا اس اعتبار سے تو اس کی طرف عبادت ہوتی رہی۔ اب جب پروردگار عالم نے چاہا کہ اب معاملے کو تبدیل کر دیا جائے تو رخ تبدیل کروا دیا گیا۔ جو عمرے اور حج پر گئے انہوں نے اس مسجد میں بھی نماز پڑھی ہوگی، زیارت کی ہوگی، کہ جہاں پر حکم نازل ہوا کہ جہاں پر آدھی نماز ادھر اور آدھی نماز ادھر ہوئی، ذہن میں ہے وہ خاکہ محفوظ، ظاہر واقعہ اب سنانے کا وقت بھی نہیں رہا۔ آدھی نماز ادھر آدھی نماز ادھر، پہلے بیت المقدس اس کے بعد ادھر، جہاں جناب مریم کی ولادت ہوئی بیت المقدس قبلہ اول، اور اس کے بعد پروردگار عالم نے قیامت تک کے لیے قبلہ بنا دیا خانہ کعبہ کو۔ اب جو خانہ کعبہ بنا تو ظاہر سی بات ہے درمیان میں بہت ساری چیزیں ہیں جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں انشاءاللہ پھر کسی موقع پر، کہ یہ جو ابراہیم اور اسماعیل نے بنایا تھا جس میں آپ رہتے تھے، لوگوں نے بعد میں اسی مکان میں لا کر بت رکھ دیے، اور بتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 360 بت، روزانہ کا ایک نیا خدا۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ روزانہ کا ایک نیا خدا تھا، ہر معاملے کا الگ خدا تھا۔ یہ مشکل ہے یا یہ آسان ہے؟ ہر معاملے میں ایک، ہر مشکل میں ایک، ہر مسئلے میں ایک۔ یہ آسان دین ہے یا ہر روز کے لیے ایک؟ 360 میں یاد کرنا بھی مشکل ہو جائے گا کہ بھئی وہ نوکری والا خدا کون سا تھا، بھول ہی گئے۔ پتہ چلا یہی نوکری آپ کی کہ بیٹھ کے ڈھونڈتے رہیں، لوگوں کو بتاتے رہیں بس نوکری والا خدا یہ ہے، بھئی اولاد والا خدا وہ ہے، کاروبار والا خدا وہ ہے۔ 360 بت، الگ الگ معاملات کے الگ الگ بت کعبے میں لا کر رکھ دیے، ٹھیک ہے، اور کعبے پہ پڑا ہوا پردہ۔ اب پروردگار عالم ان کے ذریعے سے کہلوا رہا ہے یہ سب عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہی سب سے اہم و راز ہے کہ جس پہ سب سے پہلے یہ پردہ اٹھنے جا رہا ہے۔ اب آپ بیدار ہو جائیے گا، اب آپ کے موضوع اور آپ کی سماعتوں کی طرف میں آ گیا ہوں۔ اب وہ پردہ اٹھنے جا رہا ہے کہ لوگ اللہ کے گھر میں ہی اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت لا کر رکھ رہے اور عبادت ہو رہی ہے، اور خدا خاموش ہے۔ خدا اگر خاموش ہے تو آپ اس کی خاموشی کو کبھی بھی جائز مت سمجھ لیجیے گا، اس لیے کہ ایک دن آئے گا نہ بنانے والا رہے گا نہ یہ بننے والا رہے گا، صحیح ہے؟ اور وہ دن آیا، تاریخ نے اس کو محفوظ کیا۔ مگر یہ جو کعبہ ہے، اور یہ بزرگ بیٹھے ہیں جنہوں نے مجھ سے سوال کیا تھا، یہ جو عرب ہے اصل میں یہ چلا ہی عراق سے ہے۔ یہ بہت بڑی بات کہہ دی ہے میں نے آپ سے، اصل میں پوری تحقیق ہے، اصل میں جو عرب چلا ہے وہ چلا ہی عراق سے ہے۔ آج جو عرب ہے یہ کبھی عرب تھا ہی نہیں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے، یہ کبھی عرب تھا ہی نہیں، عرب چلا عراق سے ہے۔ اور کل تقریر ختم کی تھی میں نے یہاں سے کہ یہ یہاں سے وہاں گئے، وہ وہاں سے یہاں آئے، صحیح ہے؟ یہ باتیں آپ کے ذہن میں محفوظ ہیں۔ تو عرب اصل میں عراق والے جو بعد میں یہاں آ گئے، بعد میں وہی عرب ہی رہے۔ اب جو ان کی نسلیں چلتی رہیں تو وہ اسی کے کلید بردار رہے۔ جناب ابو طالب تک سلسلہ آ گیا، جناب ابو طالب کے پاس چابیاں ہیں، جناب عبد المطلب کے پاس چابیاں ہیں۔ عرب لوگوں نے بعض اوقات کا جناب قصا تھے عرب، اس سے پہلے کوئی عرب نہیں تھا۔ ایسا نہیں ہے، ایسا ہے ہی نہیں۔ تاریخ تو کچھ اور کہہ رہی ہے، وہ بہت زیادہ سنجیدہ ہو جائے گا مسئلہ، میں اس طرف نہیں جا رہا۔ ایک صلوات پڑھ دیں مل کر محمد اور آل محمد پر۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ پردہ اٹھنے جا رہا ہے، اور پردہ کیسے اٹھ رہا ہے کہ ایک روز کیا ہوا کہ لوگ کعبے کے اندر موجود ہیں، بت بھی رکھے ہوئے ہیں، اور ایسے افراد بھی ہیں جو خدا شناس بھی ہیں۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کوئی بی بی ہے جس کو تاریخ نے لکھا کہ لوگوں نے دیکھا کہ وہ آئی، اور آنے کے بعد اب یہ جو دروازہ ہے آج آپ جو دیکھتے ہیں دروازہ، یہ دروازہ ہمیشہ سے نہیں تھا، یہ دروازے کی جگہ پردہ تھا، پردے کے بعد دروازہ ہو گیا، وہ آج تک دروازہ ہے۔ اب آئیں اور دروازے کے بالکل پشت پہ چلی گئیں، اور پشت پہ جانے کے بعد وہ چادر، وہ پردہ جو حضرت اسماعیل نے لٹکایا تھا، اس چادر کو تھاما
اور تھام کے کہنے لگی پروردگار میں تجھ پر بھی ایمان رکھتی ہوں، تیری کتابوں پر بھی ایمان رکھتی ہوں، تیرے رسولوں پر بھی ایمان رکھتی ہوں، پروردگار یہ جو مولود میرے شکم میں ہے اس کے صدقے میں میری مشکل کو آسان کر دے۔ صحیح ہے، بات پہنچ گئی آپ کے ذہن میں کہ کہاں جا رہی ہے بات؟ میری مشکل کو آسان کر دے۔ کعبے کی دیوار کو چھو کر دعا نہیں مانگی، خلاف کعبہ کو پکڑ کے دعا مانگی، پروردگار میری مشکل کو آسان کر دے۔ بچہ بچہ جانتا ہے یہ واقعہ، میں تو کچھ اور کہیں اور لے جانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ابھی دعا کے الفاظ مکمل نہیں ہوئے تھے کہ دیوار ہلنے لگی، دیوار ہلی اور در بن گیا، جگہ بن گئی، اور بی بی کعبے کے اندر داخل ہو گئی۔ ایسے ہی سنتے ہیں آپ، داخل ہو گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا آپ سب جانتے ہیں، دیوار بند ہو گئی۔ 3 دن گزر گئے، اور 3 دن کے گزرنے کے بعد رسول خدا کھڑے ہیں۔ اس سے آگے کا قصہ پچھلے سال سنا چکا تھا، یہ درمیان کی بات سنتے جائیے۔ آ کر کھڑے ہیں دیوار کے پاس، کچھ دیر گزری کہ جہاں در بنا تھا وہیں دوبارہ در بنا، 2 مرتبہ در بنا، یہ یاد رکھیے گا، یہ باتیں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا اتنی تفصیل سے۔ یہ جو آج نشان موجود ہے یہ دوسری دفعہ کا ہے، اور اسی دوسری دفعہ پر پہلا نشان تھا، اسی جگہ بعین ہی دوسرا نشان بنا، پھر سے در بنا۔ جیسے ہی در بنا تو بی بی تشریف لے کر آئی۔ اتنے سنجیدہ کیوں ہو گئے آپ حضرات؟ میں تو کہیں اور جا رہا ہوں، اب اتنی سنجیدگی اچھی نہیں لگے گی۔ دوسری مرتبہ جب در بنا بی بی بچے کو لے کر آ گئی۔ کون نہیں ہے؟ علی ابن ابی طالب۔ نہ اس سے پہلے کوئی، نہ اس کے بعد کوئی، اور نہ قیامت تک کوئی، نہ کوئی کعبے میں آیا ہے نہ کوئی کعبے میں آئے گا قیامت تک۔ یہ واحد علی ابن ابی طالب ہیں جن کے لیے پروردگار عالم نے یہ اہتمام کیا۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ آپ شاید مجھے دعاؤں سے نواز دیں گے، مگر ایک جملہ کہنے کا دل چاہ رہا ہے۔ اب سمجھ میں آیا آدم سے طواف کیوں کروا رہے تھے اور اپنے نبیوں سے اس کی تعمیر کیوں کروا رہے تھے۔ اس لیے کہ خاص مقصد ہے اس مکان کو بنوانے کا، اور وہ مقصد اب پورا ہو گیا۔ لیکن دل چاہتا ہے کہ آپ کی والدہ گرامی کی بارگاہ میں ایک جملہ عرض کرتا چلوں، مگر اس کے لیے ایک چھوٹی سی مثال۔ رات کا سناٹا ہو اور اس شہ نشین کا یہ دروازہ ہو، اور مجھے اگر شہ نشین میں جانا ہو اور اس دروازے پر آ کر میں کھڑا ہوں اور دعا مانگنے لگوں، اگر یہ دروازہ ہلنے لگے تو بتائیے میں یہاں کھڑا رہوں گا؟ کبھی کھڑا نہیں رہوں گا، گھبراہٹ پیدا ہو جائے گی، فوراً یہاں سے بھاگوں گا کہ نہ جانے کون آ گیا۔ جبکہ آیا مولا کے پاس ہی تھا، تو جب مولا کا در ہے تو مولا کے علاوہ کون ہوگا؟ کوئی اور تو آنے سے رہا، مگر پھر بھی گھبراہٹ ہوگی اور دل چاہے گا کہ بھاگا جائے۔ رات کا سناٹا، رات کی تاریکی، دیوار کعبہ کو پکڑ کر بی بی کہہ رہی تھی پروردگار میری مشکل کو آسان کر دے۔ مگر جب دیوار ہل رہی تھی اور دیوار میں در بن رہا تھا تو یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ کوئی روزانہ پیش آنے والا مسئلہ نہیں تھا۔ تو ایک سوال بنتا ہے کہ بی بی جب دیواریں ہل رہی تھیں تو آپ بھاگی کیوں نہیں؟ آپ پیچھے ہٹی کیوں نہیں؟ آپ نے قدم پیچھے کیوں نہیں ہٹا دیے؟ عجب نہیں کہ جواب آئے کہ ارے بھاگتی وہ جو فرار کی ماں ہوتی، ارے کرار کی ماں ہے، قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ قدم پیچھے کیسے ہٹ جائیں؟ شجاعت کا تعلق ماں کے ساتھ ہے، یاد رکھیے گا، پہلی تقریر۔ کب پیچھے کیسے قدم ہٹے؟ چلے گئے، اور علی ابن ابی طالب دنیا میں آ گئے۔ اب درمیان میں جو میں کہنے جا رہا ہوں اس کے لیے میں خون جگر صرف کروں گا اور دعائیں لوں گا آپ سے۔ جانتے ہیں کیا ہوا؟ ایک مرتبہ ایسا ہوا، کتنے دن رہی بی بی کعبے میں؟ 3 دن۔ جن لوگوں نے دیکھا تھا ان کے لیے بھی کوئی آسان نہیں تھا یہ کہ دیوار میں در، بی بی اندر، یہ کیا ماجرا ہو گیا؟ اب سب نے ایک دوسرے کو خبر دی اور پورے مکے میں خبر پھیل گئی کہ بی بی کعبے کے اندر ہے، اور صرف کعبے کے اندر ہے اتنا نہیں ہے، کسی بچے کے رونے کی آواز بھی آ رہی ہے۔ عجیب بات ہے یہ، اور فرمائیے گا، بزرگوں سے دعائیں لینی ہے، اور فرمائیے گا۔ صرف بی بی اندر گئی، دیوار بند ہو گئی، ایسا نہیں ہوا، بلکہ کسی بچے کے رونے کی آواز بھی آ رہی۔ یہاں پر ہمارے استاد محترم علامہ رضی جعفر صاحب فرماتے ہیں
میں کبھی کبھی سوچتا ہوں پروردگار کیا شان ہے، تو ہے تو لم یلد ولم یولد، مگر 13 رجب کی تاریخ وہ تاریخ تھی جس میں لم یلد کے گھر سے بھی کسی بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اب بچے کی آواز نے اور تجسس پیدا کیا، سارا مکہ آ گیا، بھئی کھولو اس کو، چابی تو ہے نہیں، توڑو اس کو، سارے اوزار استعمال کر لیے، تالا نہیں ٹوٹا، بھئی کنڈی توڑ دو، کنڈی نہیں ٹوٹی۔ سن رکھی ہیں باتیں آپ نے، یہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد جب ختم مرتبت آئے ہیں تو آپ نے بھی یہ نہیں کہا دروازہ کھولو یا کنڈی کھولو یا دروازہ تالا توڑ دو، آپ آ کر وہیں کھڑے ہوئے جہاں سے بی بی کعبے میں داخل ہوئی ہیں۔ اس کے بعد دیوار میں در بنا اور علی ابن ابی طالب کو لیے آپ کی والدہ ماجدہ باہر آ گئیں۔ تاریخ جا کر دیکھیے گا، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اور اس پر دعائیں چاہیے آپ کی، مکے کا شاید ہی کوئی فرد تھا، شاید ہی پورے مکے کا کوئی بشر تھا جو خانہ کعبہ نہیں آیا اس روز یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ہو گیا، ایک بی بی کعبے کے اندر اور گھر بند ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں یا نہیں، کوئی بندہ بشر ایسا نہیں تھا جو نہیں آیا، کوئی بندہ بشر ایسا نہیں تھا جو یہ چاہتا ہو کہ دروازہ کھلے اور بی بی کو باہر لایا جائے۔ یہ کیا ماجرا ہے، سب آئے، اور اب سب تاریخوں نے لکھا سب آئے مگر ابو طالب نہیں آئے۔ ہاں توجہ فرمائیے گا، سب آئے مگر ابو طالب نہیں آئے۔ اب سوال تو بنتا ہے، جنہیں نہیں آنا چاہیے تھا وہ آ رہے تھے، اور جسے آنا چاہیے تھا وہ نہیں آ رہا تھا۔ ہاں آپ میں سے کتنے افراد ہیں جو پردیس میں ہوتے ہوں گے؟ ہاں اگر آپ کے گھر میں آپ کے پاس اطلاع مل جائے کہ بھئی آپ کے گھر ولادت ہونے والی ہے، آپ کیا کریں گے؟ کام چھوڑ دیں گے، چھٹی لے لیں گے، دکانیں تو بند کر دیں گے، اس لیے کہ یہ موقع ایسا ہے کہ آپ کا وہاں پر ہونا ضروری ہے، آپ کام دھندا سب چھوڑ کر آ جائیں گے، ایسا ہی ہے۔ اب جسے آنا چاہیے تھا وہ تو نہیں آ رہا، جس کے گھر کی ولادت ہے وہ تو نہیں آ رہا، اور سارا مکہ دیکھنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو میں نے بہت تلاش کیا، توجہ فرمائیے گا، میں نے بہت تلاش کیا کہ کوئی تو اس بات کا جواب مل جائے کہ سارا مکہ آ رہا تھا مگر ایک واحد سرکار ابو طالب ہیں جو نہیں آ رہے تھے۔ بہت سوچتے سوچتے بالآخر ایک روز جواب مل ہی گیا، جب آنکھیں بند کر کے سوچ رہا تھا کہ کیا وجہ سارا مکہ آیا نہیں آئے تو سرکار ابو طالب نہیں آئے۔ سرکار ابو طالب نے جواب دیا، ارے کیا اتنا بھی نہیں پتا جو تو سوچ رہا ہے، جو تو کہہ رہا ہے اسی میں تو تیرا جواب ہے۔ میں نے کہا سرکار کیا جواب ہے؟ کہ تو ہی تو کہہ رہا ہے جس کے گھر ولادت ہوتی ہے وہ آتا ہے۔ ارے میرے گھر ولادت ہوتی، میں جہاں ہوتا وہاں سے آتا، ارے میرے گھر نہیں آیا، یہ تو علی کے گھر میں آیا ہے۔ علی کے گھر علی کی آمد ہے، علی جانے علی جانے۔ بات واضح ہو گئی؟ ابھی گھبرائیے گا نہیں، علی کے گھر میں علی کی ولادت، بار بار پڑھتے اس طرف میں نہیں جا رہا، میرے گھر ہوتی تو میں آ جاتا۔ بچے کو لیا تو فرمانے لگے چچی جان خیریت؟ کہ آنکھیں نہیں کھول رہا، کہ بت ہے کیسے کھولے گا؟ آغوش رسالت میں آتی آنکھیں کھولی، درمیان کا حصہ آپ سن چکے، بی بی کے حوالے کیا، لے کر گھر چلی گئی۔ آج بھی دیہاتوں میں، ہمارے یہاں سندھ میں تو ایسا ہوتا ہے، شاید آپ کے ایسا ہوتا ہو، نو مولود کو کپڑے میں لپیٹ دیتے ہیں، پارچے میں، ہاں لپیٹ دیا، مادر شیر خدا نے بچے کو کپڑے میں لپیٹ دیا۔ تاریخ کہتی ہے کپڑے میں لپٹا علی، ایک دفعہ انگڑائی لی، کپڑا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ماں نے دوسرا کپڑا لیا، پھر بچے کو لپیٹ دیا، بچے نے پھر انگڑائی لی، پھر کپڑا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، تیسری مرتبہ پھر ماں نے کپڑا اٹھایا، بچے کو لپیٹا، بچے نے انگڑائی لی، پھر کپڑا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ماں حیرت سے دیکھنے لگی، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ تو ذرا سا بچہ ہلے جلے کیا، اگر میں بھی چاہوں تو کپڑے ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوگا، یہ بچہ ذرا سی جنبش لیتا ہے اور یہ کپڑے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ سوچ رہی تھی کہ ایک مرتبہ بچے نے جواب دی، ماں اب مجھے باندھیے گا نہیں، اس لیے کہ آپ جب مجھے کپڑے سے باندھتی ہیں تو میرے ہاتھوں کو باندھ دیتی ہے، جبکہ آپ دیکھ نہیں رہی میں عبادت پروردگار کر رہا ہوں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ عبادت میں میرے ہاتھ بندھے ہو۔ جا کے تاریخ دیکھ لیجئے گا آپ، ہاں گویا علی نے پہلے روز اصول دے دیا
کہ اس کی عبادت میں ہاتھ کھلے ہونے چاہیے, بندھے نہ ہونے چاہیے. اب یہ کھلے ہاتھوں سے تسبیح, بیوی نے دیکھا کہ اچھا, اب پارچے میں نہیں لپیٹا, جھولے میں لٹایا, بچے کو جھولا دیا. تھوڑی دیر گزری, بچے کی آنکھ لگ گئی, بچہ سو گیا. کون بچہ؟ علی. سو گئے. اب سنیے تاریخ اور مجھے اجازت دیجیے. عرب میں ایک اژدہا تھا, اس کا نام تھا معیار الولد. کیسے کیسے عجیب لوگ تھے. ہاں, معیار الولد کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اژدہا نام کیا؟ معیار الولد. انتظار کرتے تھے کسی گھر میں ولادت ہونے کے بعد کہ وہ اژدہا کہیں سے آئے. اندازہ لگائیے گا ماحول کیسا تھا, تاکہ جو بچہ آیا ہے اس کو اس اژدہے کے سامنے رکھا جائے. اگر اژدہے نے چھوڑ دیا, نہیں کھایا, تو اس کے گھر والوں کو مبارکباد دیتے تھے. اور اگر اژدہا اسے منہ لگاتا تھا, نگل جاتا تھا, تو سب کی گردنیں جھک جاتی تھیں, سب اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے. اس سے زیادہ وضاحت میں کچھ کہہ نہیں سکتا. ٹھیک ہے, نام اسی لیے رکھا معیار الولد. ماں نے بچے کو جھولے میں لٹایا, جھولا دیا, بچے کی آنکھ لگ گئی, بچہ چلا گیا. درمیان میں تاریخ میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگوں نے عجیب و غریب باتیں کی. وہ اژدہا کہیں سے اس دن آ گیا, ابھی بچہ سویا, اژدہا آ گیا. اژدہے کو آتے دیکھا, کہنے لگے یہ کہاں جا رہا ہے, چلو اس کے پیچھے پیچھے. آگے آگے اژدہا, توجہ فرمائیے گا, ہاں, پیچھے پیچھے عرب کے لوگ. کیا دیکھا کہ یہ آیا اور اس جھولے کے پاس رک گیا. جیسے ہی اس نے اپنا قد بڑھایا, وہ جو سو رہا تھا, واقعہ سنا ہوا ہے نا, تو سو رہا تھا, اس نے اپنا دائنا ہاتھ نکالا, یہ 2 انگلیاں اس کے منہ میں رکھی, ایسے کھولی, آخر تک 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ واقعہ سنا ہوا ہے آپ نے, کلہ اجدر کو چیر دیا علی ابن ابی طالب نے. اس سے آگے سنے ہوا کیا, ایک مرتبہ جیسے ہی دہن سے لے کر دم تک 2 حصوں میں تقسیم ہوتے ہوئے دیکھا, یہ جتنا مجمع کھڑا تھا سر پیٹنے لگا. ارے یہ تو غضب ہو گیا, ارے یہ تو مصیبت ہو گئی, ارے اب ہمیں کیسے پتا چلے گا ہمارے گھر میں بچہ جو پیدا ہوا ہمارا ہے کسی اور کا ہے. چلو سب چلو, چل کر اس سے شکایت کرے جو اسے کعبے سے لے کر آیا ہے. سارا عرب آ گیا اور آ کر رسول کے سامنے کھڑا ہوا, کہنے لگا اے مصطفیٰ غضب ہو گیا. کہ کیا ہوا؟ کہ وہ جو معیار الولد تھا, اس بچے نے جسے تو کعبے سے لایا ہے اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. ارے غضب یہ ہو گیا, اب ہمیں پتا کیسے چلے گا؟ مسکرائے مصطفیٰ اور مسکرا کے فرمانے لگے, ارے وہ جو معیار تھا ایک دن تو ختم ہونا تھا, آؤ آج میں تمہیں ایسا معیار بتاؤں جو قیامت تک رہے گا. کا کون سا معیار؟ کہ یہ بچہ جسے کعبے سے لایا ہوں اس کا نام علی ہے. علی کا نام لیتے جانا, پیشانی دیکھتے جانا, اگر پیشانی کھل جائے تو سمجھنا تمہارا ہے, اگر منہ اتر جائے. آج سے یہ ہے معیار الولد, اس کا نام لیتے جانا, پیشانی کو دیکھتے جانا. خوش ہو پیشانی نام علی سن کر تو سمجھ جانا, اور اگر چہرہ بگڑنے لگے تو سمجھ جانا. خدا کی قسم. اچھا ایک جگہ اتفاق ہوا, یہ 13 رجب کے موقع پر میں نے پڑھ دیا, مجھے تو اب پتہ نہیں چلتا نا کون کون ہے. تو ایک صاحب کہنے لگا یہ جو آپ نے بات کر دی اس کی سند کیا ہے؟ میں نے کہا یہی سند ہے کہ تم پوچھ رہے ہو اس کی سند کیا ہے. توجہ نہیں فرمائی آپ نے. بھائی نام علی پر پیشانی کھلتی ہے یا مرجھاتی ہے؟ وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے اس کی سند کیا ہے, کہ یہ لکھا ہوا کہاں ہے. میں نے کہا یہی سند ہے کہ تو پوچھ رہا ہے کہ لکھا ہوا کہاں ہے. اگر تو خوش ہوتا کبھی نہ پوچھتا کہ لکھا ہوا کہاں ہے. تیرا پوچھنا بتلا رہا ہے.
اب میں اتنی ساری باتیں اس سے تو نہیں کہہ پایا ورنہ ناراض ہو جاتا وہ، مگر مسئلہ کیا ہے؟ یہ پوچھنا. بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا پوچھنا ہی بتا رہا ہوتا ہے یہ واقعاً سچی ہیں. ایسا ہی ہے، آج دنیا میں چلے جائیں کتنی مرتبہ روڈ پر رمضان میں ایسا ہوتا ہے، جلدی جلدی میں بھائی ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ اپنا ٹائم ہے. اس کو کیسے پتا چلا اپنا ٹائم ہے؟ ہاں کبھی آپ کے ساتھ یقیناً ہوا ہو. ہمارے ساتھ تو اس شہر میں کروڑوں کی آبادی، بے تحاشا ایسے واقعات ہوئے، چلتے چلتے بھائی ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ ابھی ٹائم بہت ہے، مگر جواب کیا دے رہا ہے وہ؟ ابھی اپنا ٹائم ہے. کبھی غور کیا کیجئے ان پیشانیوں پر. ہاں یہ جو پیشانیاں ہیں ان میں ایسی خاص بات کیا ہے؟ یہ جو پیشانی سے پیشانی، رسول اللہ نے بھی پیشانی کہا، یہ نہیں کہا ہاتھ اٹھنے لگے ہاتھ بیٹھنے لگے تو یہ پہچان ہے، نہیں، کب پیشانی کو دیکھنا، اس لیے کہ نسل پیشانی میں ہوتی ہے، اجداد کا سلسلہ پیشانی میں چلتا ہے. صحیح ہے؟ گزشتہ سال شاید میں عرض کر چکا کہ کیسے چلتا ہے، وہ دوبارہ نہیں دہرا رہا. لیکن ایک بات طے ہو گئی، ایک بات طے ہو گئی، جسے رسول کعبے سے لے کر آئے ہیں وہی علامت ہے، اور جسے کعبے سے لے کر آئے اسی کا بیٹا ہے جس نے اس علامت کو بچانے کے لیے اپنا بھرا گھر کربلا میں لٹا دیا. اس لیے کہ باقی ساری چیزیں ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں. جب معصوم سے پوچھا گیا فرق کیا ہے تو کیا فرق بتایا تھا؟ یہی فرق ہے، وہاں سب کچھ ہے یہاں بھی سب کچھ ہے، مگر وہاں ہماری ولایت نہیں ہے، یہاں ولایت ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ولایت کے تحفظ کے لیے، اس عقیدت اور اس محبت کو باقی رکھنے کے لیے حسین نے کرب و بلا میں اپنا گھر لٹا دیا. ایک جملہ کہہ رہا ہوں آپ سے، یاد رکھیے گا. آج کیا تاریخ ہے محرم کی؟ اتنی جلدی یہ دن گزر جائیں گے یقین نہیں آتا. آج 5 محرم بھی ہو گئی، آدھی رات کے قریب کا وقت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی 4 یا 5 دن کا اور مہمان ہے زہرا کا لال. ہم تو عزا خانہ اسی لیے سجاتے ہیں، ہم تو فرش عزا اسی لیے بچھاتے ہیں کہ شہزادی آئیں گی، ہاں ہم انہیں پرسہ دیں گے. اور آج 5 محرم ختم ہو رہی ہے. آج آپ کے اس شہر کی روایت، آج آپ کے یہاں کی جو مخصوصی ہے، 2-4 جملے سنیے گا. میں یہ باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں، مگر ایک بات کہہ رہا ہوں، طبیعت میری بڑی خراب تھی کل رات سے، مگر پھر بھی مولا نے طاقت دے دی. تو جہاں تک طاقت باقی ہے وہاں تک کے مصائب آپ سنیے گا. 2 محرم کو آئے تھے حسین کرب و بلا، صحیح؟ چلے کب تھے؟ 28 رجب کو چلے تھے، اور 2 محرم کو کرب و بلا آئے. 9 محرم شب عاشور ہے، ٹھیک ہے؟ کتنا وقت ہے یہ آپ بعد میں حساب لگا لیجیے گا. 28 رجب سے لے کر شب عاشور تک. مقتل لکھ رہا ہے کہ جو قافلہ ہے اس میں علی کی بیٹیاں بھی ہیں. بڑی بیٹی کا نام آپ سب جانتے ہیں، شہزادی ثانیہ زہرا. مقتل لکھتا ہے جب کبھی کہیں پر بھی قافلہ رکتا تھا اور حسین اپنی بہن کی خدمت میں آتے تھے اور پوچھتے تھے تو شہزادی ہمیشہ ایک ہی سوال کرتی تھیں، بھیا یہاں پہ گرمی بہت ہے، میرا علی اکبر تو خیریت سے ہے. بھیا یہاں پر لو بہت چلتی ہے، میرا علی اصغر تو خیریت سے ہے. یہ کہہ کر ارباب مقاتل نے لکھا پورے راستے میں کہیں علی کی بیٹی نے یہ نہیں پوچھا کہ بھیا میرے اون و محمد خیریت سے ہیں، کہیں نہیں پوچھا. جب پوچھا علی اکبر کا پوچھا، جب پوچھا علی اصغر کا پوچھا، جب پوچھا جناب قاسم کا پوچھا، جب پوچھا حسین کے سینے پہ سونے والی کا پوچھا. کبھی نہیں پوچھا بھیا میرے اون و محمد. اور جانتے ہیں جب مدینے سے چل رہے تھے تو اون و محمد کو لے کر بھی نہیں آئی تھی ساتھ، اون و محمد کو لے کر نہیں آئی. پہلی ہی منزل پر جہاں حسین نے قیام کیا وہاں پر ایک خیمہ لگایا، فقط سب کو نہیں اتارا گیا محملوں سے، ایک خیمہ لگایا گیا. اور حضرت عباس سے فرمانے لگے بھیا ابھی کچھ دیر میں کوئی مجھ سے ملنے کے لیے آئے گا، جب وہ آ جائے تو اسے لے کر میرے پاس آ جانا. حضرت عباس یہ سن کر خیمے سے نکلے ہی تھے کہ کیا دیکھا؟ جناب عبداللہ آ رہے ہیں.
جناب عبداللہ کو دیکھا تو فرمانے لگے بھیا خیریت تو ہے؟ کہ مولا سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا جائیے، مولا تو آپ ہی کے منتظر ہیں۔ جناب عبداللہ بن جعفر طیار حسین کے خیمے میں داخل ہو گئے۔ آرام سے سنیے گا، جیسے داخل ہوئے سلام کیا، جواب دیا، فرمانے لگے مولا میں آپ کو روکنے کے لیے نہیں آیا، بس آپ سے ایک اجازت لینی تھی۔ کہ کیسی اجازت؟ سوچئے گا میں نے کیا کہا ہے، اور مقتل کا جملہ ہے، میرا کوئی ذاتی نہیں ہے۔ فرمانے لگے مولا آپ سے ایک اجازت لینے آیا ہوں۔ کہ کیسی اجازت؟ کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کی بہن زینب کبریٰ سے ذرا بات کر لوں۔ امام حسین نے جواب دیا، فرمانے لگے بھیا وہ تو آپ کی زوجہ ہے، مجھ سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ نہیں آپ سے اجازت لینا ضروری ہے۔ کہا آپ جائیے۔ اتنی دیر میں شہزادی نے پکارا حضرت عباس کو، اور پکار کے فرمانے لگی بھیا کیا وجہ ہے کہ قافلہ یہاں رکا ہے؟ فرمانے لگے جناب عبداللہ آئے ہیں۔ اتنا سنا ارباب مقاتل لکھتے ہیں علی کی بیٹی گھبرانے لگی۔ یہاں حسین سے اجازت لے کر جناب عبداللہ اس سواری کے قریب آئے جس محمل میں شہزادی سوار تھی، سلام کیا، السلام علیکم یا بنت رسول اللہ، اے نبی کی بیٹی آپ پر سلام۔ مقتل کا یہ جملہ نہ ہوتا میں نہ کہتا۔ نبی کی بیٹی نے سلام کا جواب بعد میں دیا، پہلے کہا عبداللہ اگر مجھے لینے کے لیے آئے ہو تو اتنا یاد رکھنا زینب نہیں جائے گی، زینب کا لاشا یہاں سے جائے گا۔ اتنا سنا تو جناب عبداللہ فرمانے لگے شہزادی میں کون ہوتا ہوں آپ کو یہاں سے واپس لے جانے والا؟ کہا اچھا تو جب واپس لے جانے نہیں آئے ہو تو پھر کیوں آئے ہو؟ کافی ہے شاید رونے کے لیے۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا میں تو آپ کے نانا اور آپ کے بابا کی ایک حدیث پر عمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا نانا اور بابا کی حدیث؟ کون سی حدیث یاد آ گئی؟ کہ آپ کے نانا اور آپ کے بابا سے میں نے سنا جب کوئی انسان سفر کرنے کا ارادہ کرے اور لگے کہ سفر مشکل ہوگا تو اپنے ساتھ صدقے کا سامان رکھا کرے۔ بی بی میں تو صدقے کا کچھ سامان لے کر آیا ہوں، وہ چاہتا ہوں کہ آپ کو دے دوں۔ اتنا سنا تو شہزادی نے محمل کا پردہ ہٹایا، جناب عبداللہ کو دیکھا، فرمانے لگے کیا سامان لائے ہو؟ ہاتھ بڑھایا اور ہاتھ بڑھا کے فرمانے لگے شہزادی اگر میرے مولا حسین پر کوئی مشکل آ جائے تو اس اون کو میری جانب سے قربان کر دیجیے گا، اور اگر مشکل نہ ٹلے تو ہاتھ بڑھا کے فرمانے لگے اس محمد کو آپ اپنی جانب سے قربان کر دیجیے گا، یہ میرے دونوں بچے میرے آقا حسین پر صدقہ کر دیجیے گا۔ ایک مرتبہ بچوں کو دیکھا اور عباس کو پکارا کہ بھیا عباس یہاں آؤ، ان دونوں بچوں کو کہیں بٹھا دو محمل میں۔ ایک مرتبہ بچوں کو بٹھا دیا، آ گئی شہزادی کرب و بلا، اور ایک مرتبہ شب عاشور آ گئی۔ طاقت نہیں ہے ورنہ اور تفصیل سناتا آپ کو۔ شہزادی آ گئی کرب و بلا، شب عاشور آ گئی۔ ایک مرتبہ بچوں کو بلایا کہ یہاں آؤ، آ گئے دونوں بچے اور بلا کے فرمانے لگی ذرا میرے ساتھ خیموں میں آؤ۔ خیموں میں لے گئی بچوں کو اور لے جا کر صرف 2 جملے کہے کہ تمہیں معلوم ہے تمہارے نانا کون ہیں؟ کہ ماں ہم جانتے ہیں، ہمارے نانا حیدر کرار ہیں۔ کہ جانتے ہو تمہارے دادا کون ہیں؟ کہ جانتے ہیں، ہمارے دادا جعفر طیار ہیں۔ کہ بس اتنا یاد رکھنا کہ حیدر کرار کے نواسے ہو، جعفر طیار کے پوتے ہو۔ کل جب میدان میں جانا تو پیٹھ پر زخم نہیں آنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ یہ کیسے نواسے اور کیسے پوتے ہیں۔ اور اے میرے شیروں مجھے اتنا تو یقین ہے، اب دیکھیے گا جملہ سنیے گا، اے میرے شیروں مجھے اتنا تو یقین ہے کہ جب تم خیمے سے نکلو گے تو فرات پہ تو قبضہ کر ہی لوگے، لیکن جب فرات پہ قبضہ کرو اور پانی پہ نگاہ پڑے تو خبردار پانی نہیں پینا۔ اگر تم نے پانی پی لیا یہ ماں تمہیں اپنا دودھ معاف نہیں کرے گی، مجھ سے وعدہ کرو کہ پانی نہیں پیو گے۔ دونوں بچوں نے ایک جملہ کہا، مقتل لکھتا ہے انگڑائی لی بچوں نے، اور انگڑائی لے کر کہنے لگے اماں ہمارا وعدہ رہا، ہم پانی نہیں پیئیں گے۔ ایک مرتبہ روز عاشور آ گیا، روز عاشور جیسے ہی آیا اور ایک مرتبہ شہزادی کی نگاہ اونو محمد پر پڑی۔ مقتل نے جو لکھا وہ سنے، بچوں کو دیکھا، جانتے کیا کہا؟ تم ابھی تک زندہ ہو؟ عجیب ماں ہے کربلا کی، تم ابھی تک زندہ ہو؟ بچے کہنے لگے ماں ہم کیا کریں، ہم تو صبح سے جاتے ہیں ماموں کے پاس مگر ماموں اجازت ہی نہیں دیتے۔ کہ اچھا آؤ میں لے کر چلتی ہوں۔ لے کر چلی،
بہت آرام سے سنیے گا. لے کر چلی، آئیں حسین کی خدمت میں. جیسے ہی داخل ہوئی حسین نے مسند کو چھوڑ دیا، اٹھ کر استقبال کیا. کہا بہن آپ نے کیوں زحمت کی؟ حسین کو بلا لیا ہوتا. اب مجھے نہیں لگتا کہ اس کے بعد بھی کچھ مصائب پڑھنے کی ضرورت ہو. جس کے آنے پر حسین اٹھ کر کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں، اللہ جانے بازار کوفہ کو کیسے سر کیا ہوگا، اللہ جانے شرابی کے دربار میں کیسے گئی ہوگی، اللہ جانے مجمع عام میں کیسے خطاب کیا ہوگا، اللہ جانے کیسا وقت گزرا ہوگا جب ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے اور سروں پہ چادریں نہ ہوگی. ایک مرتبہ فرمانے لگی بھیا میں اس وقت سوالی بن کر آئی ہوں. کہ سوالی بن کر؟ بہن کیا ہوا؟ کہ میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دے دو. اتنا سنا. ایک مرتبہ دونوں بچوں کو دیکھا اور دیکھ کر فرمانے لگے جاؤ میرے شیروں میں نے اجازت دے دی. اب جو جملہ کہہ رہا ہوں وہ میری مائیں بہنیں جو آئی ہوئی ہیں وہ غور سے سنیں اس جملے کو. ایک مرتبہ جانتے ہیں کیا ہوا؟ جیسی کا جاؤ میرے شیروں میں نے تمہیں اجازت دی، دونوں مقتل لکھتا ہے بفرے ہوئے شیر کی طرح بڑھنے لگے. ماں نے بڑھ کر تھاما. کہاں جا رہے ہو؟ کما ماموں نے اجازت دے دی، اب تو ہم میدان کی طرف جا رہے ہیں. دونوں کو ہاتھ میں ہاتھ رکھا اور بھائی کی طرف دیکھا اور دیکھ کر فرمانے لگی بھیا تم نے اجازت دے تو دی مگر میرا دل چاہتا ہے ایک لمحے کے لیے میرے ساتھ میرے خیموں میں میرے بچوں کے ساتھ آ جاؤ. بچوں کو لے کر خیمے میں گئی، ایک گٹھڑی نکالی، اس گٹھڑی کو کھولا، 2 امامے نکالے، ایک بھائی کے ہاتھ میں رکھا ایک اپنے ہاتھ میں رکھا اور رکھ کے فرمانے لگی بھیا میرا دل چاہتا ہے ایک کو تم حیدر کرار کی طرح سجا دو، ایک کو میں جعفر طیار کی طرح سجا دو. دونوں بچوں کو سجایا اور سجانے کے بعد علی کی بیٹی نے خدا حافظ کیا. ایک مرتبہ دونوں شہزادے سوار ہوئے، ایڑ لگائی اپنی سواریوں کو، تھوڑا سا آگے بڑھے. ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگے بھیا سامنے لشکر کو دیکھا ہے؟ کہاں؟ کہ آپ یہاں سے حملہ کیجئے گا میں وہاں سے حملہ کروں گا. قلب لشکر میں پہنچیں گے تو دونوں ایک دوسرے سے ملیں گے. یہ کہہ کر جو صدا لگائی اور ایڑ لگا کر جو اپنے گھوڑوں کو روانہ کیا، ایک مرتبہ لشکر کو چیرتے ہوئے قلب لشکر کے اندر آ گئے. اب جملہ سنیے گا. جب آ رہے تھے قلب لشکر میں لوگ دیکھ رہے تھے اور ایک صدا بلند ہو رہی تھی، الحفیظ، الامان. یہ تو جعفر طیار کا انداز ہے، یہ تو ایڑ لگانے کا انداز جعفر طیار کا انداز ہے، یہ تو گھوڑا چلانے کا انداز جعفر طیار حیدر کرار کا انداز ہے. یہ 2 بچے کون آ گئے؟ اب جب رجز پڑا تو پتہ چلا کہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، حیدر کرار کے نواسے ہیں. گفتگو ختم ہونے جا رہی ہے. رونے والوں جس نے سنا کہ علی کے نواسے ہیں اور جعفر طیار کے پوتے ہیں، کسی میں جرأت نہ تھی کہ آگے بڑھتا. ایک مرتبہ دونوں شہزادوں نے اپنے گھوڑوں کو فرات میں اتارا اور فرات میں اتار کر جب نے لکھا کوفے کی دیواروں سے ٹکرا رہے تھے لشکر اور الحفیظ و الامان کہہ رہے تھے مگر 9 لاکھ کا لشکر تھا اور 2 ہاشمی چراغ تھے. ایک مرتبہ جب ہر طرف سے حملہ ہونے لگا اور زخموں پہ زخم آنے لگے اور ایک مرتبہ آ رہے تھے تو آتے ہوئے کہہ رہے تھے لیجئے اے مامو جان خبر لیجئے. سانس لے لیں آپ، بہت روئیں گے آپ. دیکھیے یہ اس کے بچوں کا ذکر کیا ہے میں نے جو اپنے بچوں پہ روئی نہیں ہے. تو کم سے کم ایسا گریا تو ہو کہ دل چاہے کہ شہزادی کی بارگاہ میں دست ادب جوڑ کر عرض کیا جائے بی بی آپ نہیں روئیں مگر آج آ کر دیکھیے آپ کے عزادار آئے ہیں، آپ کے دونوں بچوں کو رونے کے لیے آئے ہیں. بی بی اپنے دونوں بچوں کا ہم سے پرسہ قبول کر لیجئے، رونے میں شرمائیے گا نہیں. جیسے ہی بچے گرے صدا دی. ایک مرتبہ حسین دوڑے، عباس کو ہمراہ لیا اور بچوں کو اٹھایا اور لے کر آ گئے. اب جب لے کر آئے ہر بی بی آئی روتی رہی، کوہرام مچا. حسین دیکھتے رہے اور دیکھ کے فرمانے لگے بچوں کی ماں کہاں ہے؟ میری بہن زینب کہاں ہے؟ پتہ چلا شہزادی مسلح پر بیٹھی ہیں. کہ جاؤ جا کے میری بہن کو بلا کر لے کر آؤ. ایک مرتبہ شہزادی آئی اور آ کر فرمانے لگی بھیا آپ نے مجھے یاد کیا؟ کہاں تمہارے اونو محمد آ گئے، کیا ماں ہو ان سے ملو گی نہیں؟ شہزادی نے بچوں کو دیکھا نہیں، بس ایک جملہ کہا بھیا میرا علی اکبر کہاں ہے؟ ایک مرتبہ آواز دی شہزادی نے ماں میں یہاں ہوں. کہا میرے لال ادھر آ جا. ایک مرتبہ علی اکبر کا ہاتھ تھاما، شہزادوں کے گرد چکر لگانا شروع کیے اور جب چکر لگا رہی تھی آسماں کو
دیکھ کر کہہ رہی تھی پروردگار یہ اونو محمد علی اکبر کا صدقہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ جب چکر لگا چکی حسین فرمانے لگے بی بی کیا بچوں کو روگی نہیں؟ مجھے نہیں معلوم آپ کیسے سنیں گے، میں کیسے پڑھ پاؤں گا۔ بچوں کو روگ ہی نہیں؟ خاموش علی کی بیٹی۔ حسین فرمانے لگے لوگ کیا کہیں گے، کیسی ماں تھی، بیٹھ گئی زمین پر، ایک بچے کو اٹھایا سینے سے لگایا اور لاشے کو زمین پہ رکھ دیا، دوسرے بچے کو اٹھایا سینے سے لگایا، کسی کو گرا گزر جائے تو میں معذرت خواہ ہوں، دوسرے بچے کو اٹھایا سینے سے لگایا۔ مقتل نے عجیب روایت لکھی کہ یہ جو دوسرا بچہ جسے اٹھا کر سینے سے لگایا اس میں ابھی زندگی کی رمق باقی تھی، جیسے ہی سینے سے لگا اور بچے نے ماں کی خوشبو کو محسوس کیا، ایک مرتبہ بچے نے آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھول کے کہنے لگا اماں جب ہم نے فرات پہ قبضہ کر لیا تھا ہم نے پانی نہیں پیا، ماں کیا تو ہم سے راضی ہو گئی؟ علی کی بیٹی نے پہلی مرتبہ گریہ کیا، میرے لال ماں تم سے راضی، ماں تم سے راضی ہو گئی۔ بچہ دنیا سے گزر گیا، مجلس ختم ہو گئی، 11 محرم کو قافلہ روانہ ہو گیا، شام آ گئی، شام سے رہائی مل گئی۔ جب رہائی ملی ہے اور قافلہ مدینے آیا، جانتے ہیں کیا ہوا؟ علی کی بیٹی جو بھرے گھر کو لے کر چلی تھی، سید سجاد فرماتے تھے پھوپھی اماں اب آپ اپنے گھر چلی جائیے، تو رو کر کہتی تھی بیٹا سید سجاد جب میں گھر ہی سے چلی تھی بھرا گھر میرے ساتھ تھا، اب تو نہ دائیں کوئی ہے نہ بائیں کوئی ہے، میں کیسے گھر جاؤں؟ اس لیے کہ میرا بھیا تو مارا گیا، میرا تو اس گھر میں دل ہی نہیں لگے گا، بار بار کہتی تھیں۔ ایک روز سید سجاد فرمانے لگے سانس لے لیں آپ، ایک مرتبہ سید سجاد فرمانے لگے پھوپھی اماں میں وقت کا امام ہو کر آپ سے کہہ رہا ہوں آپ اپنے گھر کو چلی جائیے، اب بہت دن ہو گئے، عبداللہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اتنا سنا علی کی بیٹی نے چادر کو سر پہ سجایا، بنی ہاشم کے بچوں کو لیا اور لے کے فرمانے لگی جب میں گھر سے باہر چلتی تھی تو دائیں بائیں عباس علمدار ہوتے تھے، میرے آگے پیچھے علی اکبر ہوتے تھے، ارے دائیں بائیں شہزادے ہوتے تھے، اب تو کوئی نہیں رہا، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ میرے ساتھ چلو کہ مجھے میرے گھر تک چھوڑ دو، عجیب قیامت ہونے والی ہے۔ ایک مرتبہ جب آئیں عبداللہ کے گھر کے دروازے کو دیکھا، گھر کی دہلیز پر آئیں، نہ جانے کیا ہوا، گھر کے اندر داخل ہوا نہیں گیا، ایک مرتبہ گھر کی دہلیز پر بیٹھ گئی، کچھ لمحے گزرے، ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں مجھے معاف کر دیجئے گا، کچھ لمحے گزرے کہ جناب عبداللہ آئے اور آ کر کہنے لگے اے ضعیفہ ذرا مجھے راستہ دے دے۔ علی کی بیٹی نے راستہ دیا، عبداللہ گھر کے اندر داخل ہوئے، اپنی بچیوں کو پکار کے کہنے لگے ارے میں نے کتنی مرتبہ کہا ہے یہ جعفر طیار کا دروازہ ہے، ارے جب کوئی سائل آ جایا کرے اسے بٹھایا نہ کرو، اتنا سننا تھا، دہلیز سے صدا آئی عبداللہ سائل نہیں ہو، علی کی بیٹی، دروازہ کھلا، بچیوں نے ماں کو دیکھا، دوڑتی ہوئی آئی، ایک لمحے کے لیے رکیے گا، ایک جملہ کہنے دیجیے گا، پھر زیارت لے آئیے گا، جانتے کیا ہوا؟ بچیوں نے بہت عرصے بعد ماں کو دیکھا، آئی اور آ کے ماں سے لپٹ گئی، جیسے لپٹی علی کی بیٹی زمین پر بیٹھ گئی، ایک شہزادی دائیں جانب ایک شہزادی بائیں جانب زانوں پہ بیٹھی ہی تھی۔ علی کی بیٹی نے کہا خبردار آج کے بعد میری آغوش میں نہیں بیٹھنا۔ بچیاں رونے لگی کہ اماں کوئی غلطی ہو گئی، کہ غلطی تو نہیں ہوئی، بھابھی رباب کی گود اجڑ گئی ہے، ارے بھابھی لہلا کی گود اجڑ گئی ہے، ارے تم میری آغوش میں بیٹھو گی بھابھی کے دل پہ کیا گزرے گی؟ اب اتنا کہنا تھا، ایک عجیب بحران مچا، اس کے بعد علی کی بیٹی اٹھ کر کھڑی ہوئی، آگے آگے علی کی بیٹی ہے، پیچھے پیچھے جناب عبداللہ ہے، اس کے پیچھے شہزادیاں ہے، ارے گھر کے آنگن میں چلتی رہی، گھر کے طرف دیوار کو دیکھتی رہی، ہر حجرے میں جاتی رہی، ہر حجرے کو دیکھتی رہی، اور آخر میں اب اس حجرے میں آ گئی جہاں اور محمد سویا کرتے تھے، ارے ایک مرتبہ دیوار کو دیکھا، ارے خالی بستروں کو دیکھا،
کرے شر و بلا غم بھی کا زینا کون محمد کون محمد کون محمد کون محمد لکھے جگرے تاج سرے غم بھی کا زینا کون محمد 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 قربان کدے سروے حسن جمال تو منشد کا انوار رخ بے مثال تو قربان کدے سروے حسن جمال تو منشد کا انوار رخ بے مثال تو ارمان دلے نال زرے مندی کا زینا کون محمد کون محمد کون محمد کون محمد کون محمد کون محمد لکھے جگرے تاج سرے غم بھی کا زینا کون محمد کون محمد کون محمد کون محمد اگلے سفر بطور جہان دوام کون قربان زندگی نہ برائے امام کون اگلے سفر بطور جہان تمام کون قربان زندگی رہے امام کون بچے دو گلو دو کے سرے بندی کا زینا کون محمد کون محمد کون محمد کون محمد کون محمد کون محمد لکھے جگرے تاج سرے بندی کا زینا کون محمد کون محمد کون محمد کون محمد کون محمد کون محمد دل خون دئی شکل دل یزید تو رکن کو بلا ہون محمد شہید تو دل خون دئی شکل دل یزید تو رکن کو بلا ہون محمد شہید کو بیران کو رکن کو سرے بندی کا زینا